نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کے اس درس قرآن سلسلہ نمبر 62 میں جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ سماعت کرنے سے پہلے گزارش یہ ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے خود بھی دیکھیں اور دوستوں کو بھی اس کی طرف ترغیب دلائیں۔ ہزاروں درود کروڑوں سلام اس ذات بابرکات پر، حبیب کبریا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کہ جس کی امت سب امتوں سے بہتر قرار دیا اور مومنوں کے رتبے کو بہت بلند کیا۔ اس آیہ کریمہ کا مطلب ہے جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی راہ میں اپنی جان پر کھیل گئے ہیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ و جاوید ہیں، لیکن یہ بات تمہارے شعور سے باہر ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ پہلے لوگ شہداء اور غیر شہداء کو ایک جیسا سمجھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی کہ اے رب کریم، جو لوگ تیری راہ میں جان دیتے ہیں ان کے لیے کوئی شرف خاص کر دے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات۔ ماشاءاللہ زندگی اسی کی ہے جس نے محبت خالق اور رضائے معبود کے لیے جان دی۔ اسی طرح شیخ حمید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آقا نامدار مدینہ تاجدار مکی و مدنی فرماتے ہیں، طوبی لمن مات فی سبیل اللہ، طوبی لمن قتل فی سبیل اللہ، یعنی اس کے لیے بشارت ہے جس نے اللہ کی راہ میں جان دی، اور اس کے لیے بھی خوشخبری ہے جو راہ حق میں شہید ہوا۔ سرکار مدینہ تاجدار عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم احد سے لوٹے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی اور ان کے ساتھیوں کی قبور پر کھڑے ہو کر فرمایا، سبحان اللہ۔ حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جان دینے والے زندہ ہیں، ہمارے سلام کو سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، ان کی قبروں کی زیارت کے لیے جانا چاہیے۔ لیکن پھر بھی جو لوگ
اس بات سے منکر ہیں کہ وہ مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں۔ اور شہید کی شان کیا ہے؟ دلائل نبوت میں ہے کہ صحابہ نے الگ مکان میں گڑھا کھودا، نیچے ایک تختہ آیا، جب اس کو ہٹا کر دیکھا گیا تو ایک تخت پر ایک صاحب بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے قرآن مجید موجود ہے جس کی تلاوت کر رہے ہیں، اور ان کے آگے ایک سبز باغیچہ ہے۔ صحابی نے سمجھ لیا کہ صاحب کوئی شہید ہیں جن کے جسم مبارک پر زخم بھی نظر آتا ہے۔ اسی طرح زین الدین بوشی کہتے ہیں کہ جب فقیہ عبد الرحمن نویری رحمۃ اللہ علیہ منصورہ میں باقی مسلمانوں کے ساتھ فرنگیوں کی قید میں تھے تو آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور یہ آیت پڑھی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جب آپ کو شہید کر دیا گیا، ایک فرنگی نے آپ سے پوچھا، اے مسلمانوں کے عالم، تو کہتا ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں اور رزق کھاتے ہیں، یہ کیسے صحیح ہے؟ تو اس شہید نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، میں زندہ ہوں، کعبہ کے رب کی قسم، کعبہ کے رب کی قسم، میں زندہ ہوں۔ فرنگی اپنے گھوڑے سے اترا اور آپ کے چہرے کو بوسہ دیا اور غلام کو حکم دیا کہ ان کو اٹھا کر اپنے شہر میں لے آئے۔ امام بہقی نے روایت کی ہے، کہتے ہیں کہ مجھے میرے باپ مدینہ طیبہ سے زیارت قبور احد کو لے گئے، یعنی احد میدان کی طرف جو احد کے شہداء تھے ان کی زیارت کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں ہم گئے، جمعہ کا دن تھا، سورج ابھی طلوع نہ ہوا تھا، میں اپنے باپ کے پیچھے تھا۔ قبروں کے پاس پہنچ کر انہوں نے بآواز بلند کہا، سلام علیکم۔ جواب آیا، وعلیکم السلام یا ابا عبداللہ۔ باپ نے میری طرف پھر کر دیکھا اور پوچھا، اے میرے بیٹے، تو نے جواب دیا؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر داہنی طرف کر لیا اور ان کو سلام کیا، پھر ویسا ہی جواب آیا۔ تیسری دفعہ پھر سلام کیا تو پھر وہی جواب آیا۔ تب میرے والد محترم اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر میں پڑ گئے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بعض سند لکھا ہے کہ شام کے ملک میں 3 بھائی شاہ سوار اور بڑے بہادر تھے جو جہاد کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ رومیوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور شاہ روم نے کہا، اگر تم نصرانی دین اختیار کر لو تو میں تمہاری شادی اپنی بیٹیوں سے کر دوں گا اور ملک کو سلطنت بھی عطا کروں گا۔ انہوں نے انکار کر دیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے غائبانہ مدد چاہی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ زیتون کے تیل کی 3 دیگیں چڑھاؤ جو 3 روز تک کھولتی رہیں، اور ان مجاہدین کو ہر روز ان دیگوں کے پاس لایا جاتا اور نصرانیت کی دعوت دی جاتی، لیکن وہ اپنے مذہب کے پابند تھے، نہ مانے۔ نصرانیوں نے پہلے بڑے بھائی کو دیگ میں ڈالا، پھر منجلے کو اور چھوٹے کو قریب لایا گیا تو وزیر نے کھڑے ہو کر کہا، بادشاہ، اس جوان کو میرے سپرد کر دیا جائے، میں اسے اکیلے میں دین سے پھیر لوں گا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ اس کو میرے حوالے کیا جائے اور میں اس کا ذہن بدل دوں گا اور دین سے یہ پھر جائے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ عربوں کو عورتوں سے محبت ہوتی ہے، اور میری بیٹی جو پورے روم میں سب سے حسین ہے اسے اکیلے سپرد کروں گا جو کامیاب رہے گی۔ چنانچہ 40 دن کے لیے وہ جوان وزیر کے سپرد کر دیا گیا۔
دوستان محترم، وزیر اسے گھر لے آیا اور اپنی بیٹی کو تمام معاملہ سمجھا دیا۔ لڑکی اس جوان کو دین اسلام سے پھیرنے کے لیے دن رات اس کے پاس چکر لگاتی اور ہمیشہ اس کو دین سے ہٹانے کی کوشش میں لگی رہتی۔ وہ خوش خو جوان دن بھر روزہ رکھتا اور رات عبادت میں بسر کر دیتا اور لڑکی کی طرف توجہ نہ کرتا۔ جب 40 دن کی مدت پوری ہو گئی تو وزیر کے استفسار پر لڑکی نے کہا کہ شاید جوان اپنے 2 بھائیوں کی شہادت کے غم میں میری طرف توجہ نہیں کرتا، تم بادشاہ سے مدت میں توسیع کراؤ۔ چنانچہ مدت بڑھا کر ان دونوں کو دوسرے شہر میں بھیج دیا گیا۔ وہاں بھی وہ جوان مجاہد بن کر رہا اور دن کو روزہ رکھتا، رات کو عبادت میں مشغول رہتا۔ جب چند دن میعاد کے باقی رہ گئے تو لڑکی نے کہا، اے نوجوان، تیری اس عبادت نے میرے دل پر اثر کیا ہے، اس لیے اپنا دین چھوڑ کر تیرا دین قبول کرتی ہوں۔ اور وہاں سے نکل بھاگنے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ لڑکی نے سواری کا بندوبست کیا اور وہ رات کو نکل گئے، اس طرح کہ رات کو سفر کرتے اور دن کو چھپ رہتے، حتیٰ کہ ایک رات انہوں نے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی۔ دیکھا تو اس کے دونوں بھائی فرشتوں کے ہمراہ تشریف لا رہے ہیں، جو وہ شہید کر دیے گئے تھے تیل میں، جن کو پھینکا گیا تھا، جن کو جلا کر شہید کیا گیا تھا۔ وہ دیکھتے کیا ہیں کہ وہ دونوں بھائی فرشتوں کے ہمراہ تشریف لا رہے ہیں۔ جوان نے ان کو سلام کیا اور ان کا حال پوچھا۔ بولے کہ ہم کو جو دیگ میں ڈالا گیا تھا وہ تو ایک غوطہ تھا اور ہم سیدھے جنت میں پہنچ گئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے تیرا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے نکاح پڑھا اور واپس ہو گئے، اور وہ جوان اپنی دلہن کے ہمراہ ملک شام میں پہنچ گیا۔ یہ ہے شہداء کی زندگی، جس پر بعض لوگوں کا اعتقاد نہیں۔ اب ذرا اس کالی کمری والے امام المتقین سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شوق شہادت ملاحظہ فرمائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے بلاتے تھے تو لوگ شہادت کا رتبہ پانے کے لیے بے تابی سے بھاگتے تھے، حتیٰ کہ چھوٹے لڑکے بھی شہادت کے مرتبے سے سرشار ہونے کے لیے دوڑے آتے تھے۔ غزوہ تبوک میں رومیوں کے خلاف لڑنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ نے جہاد کا اعلان فرمایا تو لوگ اس قدر جمع ہو گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ نے خود فرمایا کہ ہمارے پاس سواری کا انتظام نہیں، اور کئی ایک کو واپس کر دیا اور جہاد کے لیے روانہ ہوئے تو سامان رسد اور سواری کا یہ حال تھا کہ 8 جان بازوں کے پاس صرف ایک سواری تھی، جس پر باری سے سوار ہوتے۔ ماشاءاللہ سرفروش کا کیا نرالا جذبہ ہے۔ امت محمدیہ میں ایک دفعہ حضور علیہ السلام کے ایک نوجوان صحابی کی شادی ہوئی، اور جس روز دلہن گھر آئی اسی شام جہاد کی تیاری کا اعلان ہو گیا۔ اب یہ صحابی جہاد کے لیے تیار ہو گیا، یہاں تک کہ غسل کرنے کا بھی موقع نہ مل سکا۔ جب یہ میدان جنگ میں پہنچے تو اپنی دلہن سے اجازت لے کر یہ نوجوان صحابی اس میدان کارزار میں غزوے میں شامل ہو گئے۔ دوستان محترم، ابھی شادی ہوئی ہی تھی، جس کے دل میں اتنے ارمان تھے وہ پورے نہ کر سکے،
لیکن وہ بہادر جوان جس کے دل میں اللہ رسول اور خدا کی محبت سمائی ہوئی تھی، کم ماننے والا تھا کہ ایک طرف بیوی روک رہی ہے، اور جب آپ نے اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا تو اس اللہ کی بندی نے بھی اجازت دے دی۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں یہ نوجوان میدان کارزار میں پہنچے گئے، اور اس بیوی نے اپنے محبوب دلہا کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ اللہ کی محبت میں سر کٹانے والوں کا رتبہ دیکھیے کہ جب جنگ ختم ہوئی تو حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے شہید اجساد کو جب تلاش کیا تو اس نوجوان کا جسم نہ ملا جو اپنی دلہن کو لے کر ابھی شادی کر کے آیا ہی تھا، تو اعلان جنگ کا سن کر وہ اعلان سن کے جنگ کی طرف آ گیا۔ تو جب اس کو شہید کر دیا گیا، مقام شہادت مل گیا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے شہیدوں کے جسم جو ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے۔ تو اس نوجوان کے جسم کی تلاش کرتے رہے، وہ نہ ملے۔ تو کیا دیکھا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اوپر نگاہ اٹھائی تو دیکھا کیا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میرے صحابی کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ فرزندان توحید کی سرفروشی کا حال ملاحظہ ہو کہ حضرت ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ کے نام سے آپ مشہور ہوئے کہ آپ کو ملائکہ نے غسل دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ بدر میں میری دائیں اور بائیں طرف دو انصاری بچے تھے، معاذ اور معوذ۔ یہ نہ تو تجربہ کار تھے۔ ایک نے مجھ سے پوچھا کہ اے چچا، ابو جہل کو پہچانتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں پہچانتا ہوں۔ اس نے کہا سنا ہے کہ وہ ہمارے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو برا کہتا ہے، معاذ اللہ، گالیاں دیتا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں اسے دیکھ لوں تو اس سے جدا نہ ہوں گا جب تک ہم دونوں میں سے ایک نہ مر جائے۔ اس کے بعد دوسرے نے بھی یہی کہا۔ اتنے میں ابو جہل نے گھوڑا میدان میں ڈالا۔ میں نے ان جوانوں کو بتلایا کہ وہ ہے جسے تم پوچھ رہے تھے، یعنی ابو جہل کو دیکھا تو ایسے اشارہ کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان دونوں بچوں کو بتایا کہ وہ ابو جہل ہے۔ یہ سن کر دونوں بچے باز کی طرح ابو جہل پر جھپٹے اور اسے گرا لیا۔ اسی دوران ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر کے اس کا بازو قلب کر دیا جو اس کے کندھے سے لٹک گیا، لیکن اس کے باوجود وہ جنگ لڑتا رہا، اور جب زیادہ تنگ ہوا تو بازو کو اپنے پاؤں تلے رکھ کے اس کو کھینچ دیا۔ دوستان محترم، یہ جذبہ شہادت ان دو ننھے شہزادوں کا کہ جن کی ایک کی عمر 8 سال ہے اور دوسرے کی عمر 9 سال ہے، اور ان دونوں نے ابو جہل کو فی النار کیا۔ ابو خدامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک قوم پر امیر تھا۔ میں نے لوگوں کو جہاد کی دعوت دی۔ جب ہم نے دشمن کے مقابل صف آرائی کی اور جنگ شروع ہوئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چھوٹا بچہ جنگ کر رہا ہے۔ میں اس پر رحم کھاتے ہوئے اسے واپس جانے کے لیے کہا تو اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ واپس ہونے سے روکتا ہے، کیونکہ اس کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ وہ بچہ کہنے لگا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے
منع کیا ہے اے ایمان والو جب کافروں سے تمہارا مقابلہ ہو میدان جنگ میں تو انہیں پیٹھ نہ دو، یعنی بھاگو نہ۔ پھر اس نے 3 تیر مجھ سے قرض مانگے جو میں نے اسے اس شرط پر دیے کہ اگر شہادت پائے تو اللہ تعالیٰ کے حضور میری سفارش کرے گا۔ اس نے وعدہ کیا اور ان تیروں سے 3 کافر قتل کیے۔ پھر اسے دشمن کی طرف سے تیر لگا تو میں نے اسے اپنا وعدہ جتلایا، وعدہ یاد کروایا۔ تو دوستان محترم، اس نے کہا کہ میں تمہارا وعدہ نہیں بھلاؤں گا، لیکن میری اماں جان کو میرا سلام عرض کرنا۔ جب اس کی روح نکل گئی تو میں نے اسے قبر میں دفن کر دیا، مگر زمین نے اسے باہر نکال دیا۔ میں نے خیال کیا شاید وہ اپنی ماں کی اجازت کے بغیر جنگ میں شریک ہوا ہو۔ پھر میں نے 2 نفل پڑھ کر دعا کی، اتنے میں ایک آواز آئی کہ اے ابو قوامہ، اللہ کے ولی کو چھوڑ دے۔ پھر کچھ پرندے آئے اور اس کو کھا گئے۔ جب اس کی ماں کو اس کی شہادت کی خبر دی تو اس نے کہا اس کی نشانی دو۔ میں نے کہا اس کو پرندوں نے کھا لیا ہے۔ اس عورت نے کہا واقعی تو سچا ہے، کیونکہ وہ دعا مانگا کرتا تھا کہ اے اللہ میرا حشر پرندوں کے پوٹوں میں کر، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا۔ حضور نبی کرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے دروازے تلواروں کے سائے میں ہیں۔ غزوہ بدر میں حضور علیہ السلام ایک خیمے میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اٹھو ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین اور آسمان سے کہیں زیادہ ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں واہ اللہ، مجھے یہ تمنا ہے کہ میں اہل جنت سے ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا تو بھی جنتی ہے اور لمبی ہو جائے گی۔ ان کھجوروں کو پھینک دیا اور فرمایا تو جنتی ہے، اور چند کھجوریں تھیلے سے نکال کر کھانے لگا، اور پھر بولا کہ اگر میں یہ کھجوریں کھانے تک زندہ رہا تو زندگی بہت لمبی ہو جائے گی۔ ان کھجوروں کو پھینک دیا اور کفار سے جا کر لڑنے لگا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اب خون کا پہلا قطرہ۔ حضرت طبرانی روایت کرتے ہیں جب شہید کا پہلا قطرہ خون گرتا ہے تو اس کا ہر برا عمل معاف ہو جاتا ہے۔ وہ حوریں جو اس کی جنتی بیویاں ہوتی ہیں اس کے پاس آتی ہیں اور اس کے چہرے سے غبار پونجھتی ہیں، پھر اس کو پوشاک پہناتی ہیں جو انسان کی بنی ہوئی نہیں بلکہ جنت سے آتی ہیں۔ اور امام بہقی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک اعرابی حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوا، وہ جنگ میں شہید ہو گیا۔ حضور علیہ السلام خود اکیلے سرانے تشریف لے گئے، خوشی سے تبسم فرمایا اور پھر چہرہ اقدس اس سے پھیر لیا۔ جب اس کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا کہ مسرور ہونا اس لیے تھا کہ میرے پروردگار کی طرف سے کرم و فضل اس کی روح پر برستا ہوا دیکھا، اور منہ اس لیے پھیر لیا کہ ابھی اس کے پاس اس کی بیوی خود آئی جو اس کے سرانے کھڑی ہو گئی تھی۔ اور شہادت کی لذت کیا ہے؟ شہید کو وقت شہادت ایک خاص لذت حاصل ہوتی ہے، گلے کٹ جانا اسے شہد سے بھی زیادہ میٹھا محسوس ہوتا ہے۔ شہید کو چونکہ وقت شہادت دیدار جمال خداوندی حاصل ہوتا ہے، وہ اس میں اس قدر محو و مستغرق ہوتا ہے کہ اگر اس کے جسم سے ٹینک بھی گزر جائے تو اسے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے الشہید لا یجد علم القتل الا کما یجد احدکم لم العرصہ۔ شہید کو صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی کہ تم میں سے کسی کو چیونٹی کاٹ لے۔ شہید کا مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ انبیاء اعظام
اور اولیاء کرام نے ہر زمانے میں اس کی خواہش کی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو جمیع صفات و کمالات کے حامل تھے، اس مرتبہ کی آرزو رکھتے تھے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوبیاں موجود تھیں۔ ایک شاعر لکھتے ہیں، حضور کی بے مثال زندگی کی مثال 100 کے عدد کی سی ہے، جس میں 1 سے مل کر 100 تک کے تمام اعداد شامل ہیں۔ تمام خوبیاں جو کم و بیش تمام انبیاء میں پائی جاتی تھیں، حضور میں سب جمع تھیں۔ پھر بھی حضور علیہ السلام شہادت کا مرتبے کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو دوستان محترم، یہ شہادت، اس کا مقام ایسا ہے کہ آخر زمان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے لیے شہادت کی دعا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے نام سے محبت کر کے اس نام پر قربان ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں بھی شہادت کا جذبہ اسی طرح زندہ رہے جس طرح صحابہ کرام اولیاء اعظام کے دلوں میں شہادت کا جذبہ زندہ تھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔